اب صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ریاض الجنہ، ریاض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریاض انسان ہمارے نام ہے، دوست احباب کے نام ہے، ذاکر بھی ہے، ریاض بھی ہے، تو یہ سب نام کے معنی دیکھ، میں نے پہلے ہی بات آپ کو یہ بیان کی تھی کہ عربی کے الفاظ کے معنوں کا شغف رکھے، یہ عربی سیکھنا یہ عبادت ہے۔ تو ریاض کسے کہتے ہیں؟ ریاض باغ کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ باغ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ جہاں درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو وہ ریاض ہے۔ ریاض الجنہ جنت کا باغ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ریاض الجنہ سے گزرو تو خوب سیر ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ ان کے مائنڈ میں تو یہی کانسیپٹ ہے کہ درخت ہوں گے، پھل وغیرہ کھائیں گے، خوب سیریاب ہوں گے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، یعنی اللہ کے ذکر کے حلقے یہ ریاض الجنہ ہے۔ جہاں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر کا حلقہ مل جائے وہاں بیٹھو اور خوب سیر کرو۔ یہاں پر بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا جو حلقہ ہم جہاں پر بیٹھے، یہ حلقہ ہے، یہ گیدرنگ ہے، ایک مجلس ہے جہاں پر ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جہاں کہیں تم کو اللہ کے ذکر کی محفل مل جائے اس کو جو ہے نا غنیمت چاہے، بہت بڑی نعمت ہے جزائے محترم۔ پوری دیکھو، پوری یہاں سے لے کے وہاں تک اینڈ ٹو اینڈ پوری مارکیٹ لگی ہوئی ہے، پوری مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر دیکھو ہم اللہ نے ہم گناہگاروں کو چن لیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم جہاں پر جمع ہوئے، تو اس کو غنیمت جانے بہت بڑے خوش نصیب ہے عزیزان محترم ہم اور آپ جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک جو لوگ ایمان لائے جن کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان چاہتے ہیں، ٹینشن بھری زندگی ہے، مصائب ہے، مشاکل ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے دنیا کے، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمائی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ آتا ہے، اس کے دل پہ کیا آتا ہے؟ سیاہ داغ، سیاہ مطلب بلیک۔ تو اب پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو کالا جو دھبا ہے نا وہ آہستہ 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 پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے پورا گندا ہو جاتا ہے، جسے زنگ لگ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ جب دل کو پورا زنگ لگ جاتا ہے، دل کو پورے سیاہی چھا جاتی ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس سیاہی کو دور کریں، اس گندے پن کو دور کریں۔ کیسا دور کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ جو گندگی، میل کچیل تمہارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے، دنیا کی محبت جو تمہارے دلوں پہ چھائی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت جو تمہارے دلوں پہ چھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کو منائیں۔ عزیزان محترم یہ دلوں کو، اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے اور تمہارے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے، اور دلوں کی گندگی، میل کچیل کو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، آپ کی جو معیشت ہے، آپ کی جو اکنامک ہے، اس کا مکمل جو ہے دار و مدار اللہ کے ذکر پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں بے انتہا برکت ہو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی کمائی میں برکت ہو، خیر و برکت آئے، راشن میں برکت آئے، گھر میں برکتیں آئے، گھروں سے جو ہے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، اور گھروں میں جو ہے نا اولاد جو اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے، لڑائی ٹینشن مسائل گھر کے ختم ہو جائے، تو پھر ایک کام کیجئے، اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کی محفلیں رکھیے، گھر کے افراد کو لے کر آپ بیٹھیے، سب بیٹھ کر ذکر کیجئے، اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اور وہ بڑا خوش نصیب کہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں معاذاللہ جو ہے نا دنیا پرستی میں ایسا لگے اللہ کے ذکر سے ایک دم غافل ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، مساجد کو آنا نہیں پتا، تلاوت قرآن نہیں پتا، پتہ نہیں آخری دفعہ کب قرآن کھولے، پتہ نہیں رمضان پورا گزر گیا ہے، ہاتھ میں قرآن لینا نصیب ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں۔ عزیزان محترم تو جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، رب نے فرمایا اس کے لیے وارننگ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی ساری معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کے روزگار کو ہم تنگ کر دیں گے، اس کے پاس بے برکتی رہے گی، رونق نہیں رہے گی،
ہائے ہائے رہے گی، ماتم چلے گا اس کے کاروبار میں، دکان پہ کسٹمر نہیں آئے گا، کلائنٹ نہیں آئے گا، سارے کام بننے کے سارے کام بگڑتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا ہے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ہم قیامت کے دن اس بندے کو اندھا اٹھائیں گے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات نہیں پڑھتا ہے، نہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جو اس طرح کے جو تسبیحات اللہ کے وہ پڑھتا نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا ہم اس کو قیامت کے دن کیسا اٹھائیں گے؟ اندھا. قال ربی، تو وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے میرا حشر اندھے پن پہ کیوں کیا؟ تو نے مجھے قیامت کے دن اندھا کیوں اٹھایا؟ وقت کن تو بصیرا، جبکہ دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھی، میں لوگوں کو دیکھتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، تو دنیا میں تو آنکھیں تھی، صحیح سالم تھی، اور حشر کے دن، قیامت کے دن میں اندھا ہوں، میں لوگوں کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں. کیوں باری تعالیٰ، کیا ماجرا ہے؟ قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها كذلك اليوم تنسى، دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، تو نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، میرے نشانیوں سے منہ پھیرا، جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بھول گیا تھا، آج کا دن میرا دن ہے اور آج میں تجھے بھول گیا ہوں، آج کے دن میں تجھے بھول گیا ہوں. عزیزان محترم، قیامت کا دن بڑا ہولناک دن رہے گا، بڑا ہولناک دن رہے گا، تو ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، رجل الذی یذکر ربہ ورجل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. سادی سی بات ہے، سادی سی بات ہے. نبی پاک نے فرمایا جو آدمی، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ زندے اور مردے کی طرح ہے. آپ اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا ہے، ذکر ہی نہیں کرتا ہے، وہ تو چلتا پھرتی لاش ہے، وہ تو ایک مردہ ہے. عزیزان محترم، اور جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تکبیرات کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے، بستر پہ جانے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، نیند میں سوتے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اور نکلنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے. جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے وہی شخص زندہ ہے، اور جو اللہ کو بھلا بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ مردہ ہے. وہ شخص کون ہے؟ مردہ ہے. عزیزان محترم، تو ہمیں چاہیے اللہ کی ذکر کو آباد رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی سے، ایک بزرگان دین فرماتے ہیں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اس کی بلڈنگ نہیں چھنتا ہے، یاد رکھنا. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اس کی پراپرٹی نہیں چھنتا، نہ اس کا لباس اس سے چھنتا، نہ اس کا رزق اس سے چھنتا ہے. ہاں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ کے ذکر کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے. تو عزیزان محترم، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو کتنا پیسہ کما رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پوری دولت ہے ان کے پاس، نئے نئے کار ہے، بہترین برانڈڈ واچ ہے، برانڈڈ اپارٹمنٹ، دیکھو کتنا ویل فرنش فرنیچر کتنا A1 کوالٹی کا ہے، ہر چیز بہترین ہے. تو آپ یہ مت سمجھو کہ اس کی دولت کو دیکھ کر آپ کبھی حیران نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. عزیزان محترم، ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں. اصل چیز تو یہی ہوتی ہے، جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغنا غنا القلب، جو دولت مندی ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے، اور جو فقر ہوتا ہے، فقیری جو ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے. انسان دل سے دولت مند بنتا ہے اور دل سے فقیر بنتا ہے. پیسے ہونا یا نہ ہونا یہ دولت مندی کی ڈیفینیشن نہیں ہے، دل سے انسان فقیر بنتا ہے، دل سے انسان دولت مند بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کو منائے. ایک اور چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیت الذی یذکر فیہ ربہ و بیت الذی لا یذکر فیہ ربہ مثل الحی والمیت. ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ زندے اور مردے کی طرح ہے. اور یہ حدیث عزیزان محترم امام مسلم نقل فرماتے ہیں، اتنے بڑے محدث فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں آج گھروں میں کیا نہیں ہے. بچے بڑوں کی نہیں سنتے، نافرمانی کر رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں چل رہے ہیں، مسئلے مسائل دنیا کے، راشن آ رہا ہے ختم، غور بے برکتی، پرسوں ملا ہے ختم، تنخواہ ملی 4-5 دن، ایک ہفتے کے اندر خلاص تنخواہ، کاروبار نہیں ہے، دکان پہ کاروبار نہیں، کسٹمر نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟
گھر میں کیوں آپ کی برکت نہیں ہے؟ کیوں لڑائیاں چل رہی ہیں، کٹ 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 چل رہی ہے، بچے بڑوں سے بحث کر رہے ہیں، والدین کو بیٹھا کے جواب دے رہے ہیں، گھور کے دیکھ رہے ہیں، بیٹھا کے جواب دے رہے ہیں عزیزان محترم، بچے والدین سے بات نہیں کر رہے ہیں. یہ تمام ہمارے گھروں میں مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. والدین ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ پہلے ہوا کرتا تھا، الحمدللہ ہم دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں کہ گھروں میں آیت کریمہ کا دستر، درود شریف کا دستر، یاسین کا دستر. بتاؤ کتنے گھر ہیں جہاں پر جو ہے نا پورے بڑے چھوٹے سب مل کر تسبیح پڑھ لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں. بتائیں آپ اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت چاہتے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی کمائی میں برکت چاہتے ہیں، راشن میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ پہلی فرصت میں کام کا آغاز کرتے اپنے گھروں میں. عزیزان محترم ہر ہفتے جو ہے نا جمعہ ہی سے یا جو اور دن آپ کو فری ہوتے ہیں، آپ اس دن جو ہے نا اپنے گھر میں ضرور کم از کم دستر رکھیں. سب بڑے چھوٹے سب مل کر تسبیح پڑھ لیتے ہیں بیٹھے، بیچ پڑھ لیتے ہیں بیٹھے، تسبیحات پڑھے، استغفار کا دستر رکھے، درود شریف کا دستر رکھے. یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا. ورنہ پھر یاد رکھنا بے برکتی کا انتظار کرے، کچھ نہیں ہوگا، سب آپ کا ہر کام بگڑتا چلا جائے گا. کبھی آپ کو جو ہے نا خوش نصیبی جو ہے نا نصیب نہیں ہوگی. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے. حدیث کون سی حدیث ہے یہ؟ بولیے کون سی حدیث ہے؟ عبداللہ، حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ جی بولیے. وسیم صاحب ٹھیک ہے. احد نہیں پتا. حدیث قدسی بہت مشہور حدیث ہے. ظفر صاحب وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ تو حدیث ہے، وہ تو نارمل حدیث ہے. صحابی سے نہیں. جی ڈاکٹر صاحب نہیں. ڈائریکٹ کون ڈائریکٹ؟ کیا بات ہے عمران صاحب، جو ہے نا اللہ ہمارے عمران صاحب کو جو ہے نا خوش رکھے، آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، عمل میں بھی اضافہ فرمائے، آپ کو نیک اور صالح بنا دے، لمبی عمر دے آپ کو. تو بالکل صحیح فرمایا ہمارے احمد صاحب نے جو ہے نا صحیح فرمایا ہے. تو ایسی حدیث جو براہ راست اللہ سے ہے، یعنی اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان، پر اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، پر ایڈریس کون کر رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ویسے ہی رہتا ہوں، اس کے متعلق ویسے ہی رہتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، جب کوئی بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. آپ اللہ کو مسلح کرنے بچھائے دیوان خانے میں اکیلے کرنا، کمرے میں جو ہے نا اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، تو آپ تنہائی میں اللہ کو ذکر کریں تو اللہ بھی آپ کو کس میں ذکر کر رہا ہے؟ تنہائی میں. اور ہاں پھر آگے نبی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جو کوئی مجھ کو کسی مجلس میں حلقے میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے افضل محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو فرشتوں کی محفل میں اسی لیے کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر کی یہی فضیلت ہے. تنہائی میں ایسی آپ کو فضیلت نصیب نہیں ہوتی ہے. تنہائی میں آپ کریں گے تو بالکل 1-2 گھنٹے کے اندر آپ نیند کا شکار ہو جائیں گے. 1-2 گھنٹے بہت کہہ دیا میں. آپ دیکھیں یاسین پڑھے، آپ یاسین بھی پوری نہیں ہوتی، سب سے پہلے 3-4 صفحے میں کون یاد آتی؟ نیند. آپ موبائل گھنٹوں چلائیں گے، نیند آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. نیند کب آتی ہے؟ بک ہاتھ میں لے. بعض philosophers کہتے ہیں the easiest way to get sleep، آسان طریقہ نیند لینے کا کیا ہے؟ بک ہاتھ میں لیجیے، خود بخود نیند آ جائے گی، خود بخود آ جائے گی. اگر آپ بے چین ہیں، بہت پیارا میڈیسن دے رہا ہوں میں آپ کو، کوئی جو ہے نا
الگ سے آپ کو جو ہے نا دوائیاں لینے کی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن ہے ڈاکٹر صاحب میں کوئی نیند نہیں آ رہی. آسان نسخہ ہے، کیا لینا ہے ہاتھ میں؟ یہ ہم بنا لیے ایسا ہے نہیں. تو عزیزان محترم، بچوں کو پڑھو بولے تو نیند، بڑوں کو یاسین پڑھو بولے تو نیند. تو خدا نہ ایسا ہرگز نہ رکھے، بکوں سے شغف رکھے، کتاب کھول کے پڑھے، تو اس میں جو ہے نا آپ کو کتاب کی رونقیں نصیب ہو جائیں گی، برکتیں نصیب ہو جائیں گی. تو ٹھیک ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ اجتماع میں یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو اس سے اعلیٰ محفل میں یاد کرے گا. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَى شَبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَى ذِرَاعٍ، جو کوئی اللہ سے ایک بالش قریب آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے نا ایک ہاتھ قریب آ جائے گا. اور اگر کوئی بندہ ایک ہاتھ اللہ سے قریب آتا ہے تو اللہ اس کے 2 ہاتھ قریب آ جائے گا. اور جب کوئی بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی محفل میں جو ہے نا عزیزان محترم چل کر آتا ہے، وہ آتانی یمشی اتیتہ ہر والا، جو میری مجلس میں مجھے یاد کرنے کے لیے چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو آپ دیکھیے رب کا کتنا مقرب بننے کا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا موقع ملا یہاں پر. پر شروعات کہاں سے ہونی ہے؟ آپ سے ہونی ہے. آپ عزیزان محترم انیشیٹ آپ کو کرنا پڑے گا، پھر ریسپانس دیکھیے اس کا ڈبل ٹرپل تیزی کے ساتھ آپ کو اللہ ریسپانس دے گا. رب تو منتظر ہے، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے جو ہے نا میرا ذکر کرنے والا ہے، کوئی میری طرف چل کر آنے والا ہے. بس وہ تو موقع تلاش کر رہا ہے. آپ کا ریسپانس تو پھر دیکھیے، آپ 1 قدم آئیں گے تو رب تبارک تعالیٰ 2 قدم آ رہا ہے، آپ چل کر آئیں گے تو دوڑ کر آپ کے پاس آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے محفلوں کو قائم رکھے. یہ آپ کی دنیا و آخرت کے بھلائی کا سامان ہے. عزیزان محترم کچھ ہو یا نہ ہو حشر، دیکھیے عزیزان محترم قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی پتہ ہے آپ کو؟ ہم یہاں ہندوستان میں کون سی کرنسی یوز کرتے ہیں؟ ہماری کرنسی کا نام کیا ہے؟ روپیز ہے نا. یو ایس کی کرنسی کا نام ہے، جسے پوچھا وہی بولیں. عبداللہ بولو کیا بات ہے. تو یو ایس کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر. اور یوروپ میں کیا رہتا ہے؟ یورو، پاؤنڈ. ٹھیک ہے، تو ہر کرنسی کی ہر کنٹری کی اپنی اپنی کرنسی ہے. ٹھیک ہے، ایسی کرنسی جو دنیا کے اندر کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں جاؤ وہ کرنسی چل جائے گی. کون سی ہے کرنسی؟ وہ ڈالر. پوری دنیا میں کہیں بھی لے کر چلے جائے وہ کرنسی آپ کو چل جائے گی. آئیے بات سمجھ میں. تو ڈالر یونیورسل کرنسی. آپ کسی بھی کنٹری میں کسی بھی کنٹری کی کرنسی رہو یا نہ رہو، ڈالر اگر آپ کے پاس ہے آپ سروائیو کر لیں گے. تو ڈالر کیا یونیورسل کرنسی ہے. پر یاد رکھنا جتنے بھی کرنسیز ہیں وہ اس دنیا تک کی ہے. آخرت کی کرنسی پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں پر کون سی کرنسی چلے گی؟ ڈالر دے کے چلے جائیں گے جنت میں؟ پل صراط پہ پیسے دے کے گزر جائیں گے؟ نہیں، وہاں پر یہ کرنسی چلنے والی نہیں ہے. کسی کو دیکھا کسی کے کفن میں چیک بک لے کے جاتا ہے بندہ قبر میں اپنے ساتھ؟ کیا لے کے جاتا ہے؟ پھر اے ٹی ایم کارڈ لے کے جاتا ہے؟ کچھ نہیں. عزیزان محترم تو پھر وہاں پر کون سی کرنسی چلتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں کوئی درہم و دینار نہیں چلنے والا ہے. یعنی اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار گولڈن کوائنز ہوا کرتے تھے، سلور کوائنز جو ہے نا ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے میں تھا. آج کے زمانے میں آپ یہ یو ایس ڈالر وغیرہ ہے. تو بہرحال دنیا کی کوئی بھی کرنسی قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے. وہاں کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ نیکی. وہاں کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ نیکی. جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں بالکل وہ جنت میں جائے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. عزیزان محترم جو جتنا زیادہ نیکیاں لے کر جائے گا اس کو اتنا ہی زیادہ موسٹ ویلکم کیا جائے گا. اولیاء اللہ اپنے ساتھ ہزاروں اتنے نیکیاں ان کے پاس رہیں گے، اتنے نیکیاں ان کے پاس رہیں گے. جب وہ اپنے قبروں سے نکلیں گے تو ان کے لیے سواریاں انتظار کریں گی، بہترین بگھی رہیں گی، گھوڑوں کی بہترین بگھیاں سواریاں ان کے انتظار کریں گی، کیونکہ ان کے پاس بہت شاندار نیکیوں کی کرنسی ہے. تو ان کا اتنا ہی شاندار موسٹ ویلکم کیا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا. وہ لوگ بیٹھیں گے بہترین، قبر سے نکلیں گے سوار ہوں گے سیدھا، نو کوشچن. حشر کا کوئی سوال ان کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. کوئی مرحلے ان کے لیے نہیں ہے. عزیزان محترم وہ اولیاء اللہ ہے. اور اس امت کے 70,000 ایسے افراد ہیں وہ براہ راست سیدھا جنت میں چلے جائیں گے بغیر کسی سوال جواب کے. تو عزیزان محترم جس کے پاس نیکیاں کم رہیں گی، عام انسان مومن رہے گا تو پھر وہ پیدل چل کر جائے گا. اور جو گناہگار ہے یاد رکھنا جس کے پاس
آخرت کی کوئی کرنسی نہیں، نیکی نہیں ہے، گناہگار ہے، صرف گناہ ہی گناہ اس کے پاس ہے، تو پھر یاد رکھنا ایسے شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم لے جایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، ایک سادہ انسان جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ عام انسان ہے، یہ پیدل چل کر جائے گا۔ اب ہم سوچو اب کس کیٹیگری میں ہم آنے والے ہیں، اندازہ لگا لیجیے آپ۔ تو عزیزان محترم، تو اس کو ہم کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، یہ ایسی عزیزان محترم آپ گمان نہیں کریں گے کتنے نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں احد پہاڑ آیا، تو احد پہاڑ، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں اس احد پہاڑ جتنی ہو جائے؟ ہر کوئی عرض کیا رسول اللہ ہم تمام چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں احد پہاڑ جتنی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم ان کلمات کو لازم کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جو کوئی ان کلمات کا ورد کرتا رہے گا اس کی نیکیاں اس احد پہاڑ جتنی بلند ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، تو یہ کرنسی ہم کو آخرت کے دن کام آنے والی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یہ آپ کے لیے عزیزان محترم دلوں کا سکون، چین، اطمینان دینے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محافل کے متلاشی ہے، ہر فرشتے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ کچھ فرشتے ایسے جن کی ڈیوٹی ہے ان کو ملائکۃ السیاحین، سیاحت کرنے والے فرشتے، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا ڈھونڈتے رہتے، ایسی محفل ڈھونڈتے، تلاش کرتے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے گناہگار، ہم اور آپ گناہگار بیٹھے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے، تو وہ تلاش کرتے کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔